آج ہم بات کریں گے علم کے موضوع پہ۔ علم کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ویلیو ہے، اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف ہم سب نے سن رکھی ہے، آج ہم اس حدیث شریف کے مقصد اور اس کی وجہ دیکھیں گے کہ اس حدیث شریف کے بارے میں صحیح رائے کیا مانی جاتی ہے۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، یعنی قبر تک۔ گور کا مطلب قبر ہے۔ اب بہت سی کنفیوژن اس میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی جب اسکول لیول پہ تھے اور شروع سے ایک ہی بات اپنی سوسائٹی میں سنتے آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تو کوشچن یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کریں۔ اب آپ مدرسے والی سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو حفظاء اور علماء یہی کہیں گے کہ آپ مدرسے کا دینی علم حاصل کریں، اسلامی علم حاصل کریں۔ اور دوسری طرف آپ کسی پروفیسر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی یونیورسٹی کسی پروفیسر کے پاس چلے جائیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ آپ سائنس کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح اہل فقہ کے پاس چلے جائیں تو فقہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ یعنی کہ اسلامک لا کے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ فقہ کا علم حاصل کریں، اسلام کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اہل حدیث کے پاس چلے جائیں، وہ بولیں گے حدیث کا علم سیکھیں، آپ حدیث کا علم سیکھیں تو آپ زیادہ اچھی طرح اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن تمام تر لوگوں کا سوال، تمام تر لوگوں کے جوابات سننے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم کون سا علم حاصل کریں۔ یا تو ایک یہ راستہ ہے کہ ہم سارے علوم حاصل کر لیں، سارے علوم میں مہارت حاصل کر لیں، یا دوسرا آپشن یہ آتا ہے کہ جو ان سے صحیح لگتا ہے ہم صرف وہ حاصل کر لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہل فقہ کے لوگ، اہل فقہ یعنی کہ فقہ میں نے پڑھا ہوا، میری جماعت جو ہے، میرا علم فقہ میں ہے، تو میں فقہ کے لحاظ سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلامک لا سے اسلامک لا میں کون سا علم ایسا ہے جو آپ سمجھنا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ صرف فقہ کا علم جانیے اور باقی نہ جانیے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام ہمیں سمجھنا، سیکھنا اور عقل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس کو شعور دیتا ہے، اس چیز کو آگے بناوٹ دیتا ہے، ابھار دیتا ہے اس چیز کو کہ ہم علم سیکھیں، اپنی عقل کا استعمال کریں، اور پھر عقل کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کے اندر غور و خوض کریں، سمجھیں اس کو، اور اس کائنات جو کائنات وجود میں ہے اس کو سمجھیں۔ اسلام چونکہ ایک بہت سوشل مذہب ہے، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہر لحاظ سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو علم کے اندر بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ علم کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو وہ جس کی آپ کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے معاملات کے مطابق آپ علم حاصل کریں، وہ علم آپ کے اوپر فرض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص فجر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا، ایک غیر مسلم شخص فجر کے ٹائم پہ اسلام قبول کرتا ہے، اور فجر کے بعد اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر لاگو ہے، فرض ہو گئی کہ آپ علم حاصل کرو، کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ مہد بولے تو گود کو بول دیا جائے گا، اور لحد بولے تو قبر آ جائے گی۔ وہ شخص کون سا علم حاصل کرے؟ فجر کے ٹائم پہ وہ مسلمان ہوا، فجر سے لے کے ظہر تک اس نے اپنی زندگی معاشرتی طور پر گزار لی۔ اب اسلامک لا اس کو اجازت یہ دے گا، اسلامک لا اس کو حکم یہ دیتا ہے کہ جب تم نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ، حج، روزے کا علم فرض نہیں ہوا، تمہارے اوپر فرض ہوا ہے تو علم ظہر کی نماز کا فرض ہوا ہے کہ تم ظہر کی نماز ادا کرنا سیکھو، نماز کا علم حاصل کرو، اور اس ٹائم تمہیں عشاء کی نماز کا علم نہیں، تمہیں ظہر کی نماز کا علم لازم ہے۔ تم پہ جو علم فرض کر دیا گیا ہے وہ ظہر کی نماز کا علم ہے۔ اگر تم اس وقت ظہر کی نماز کا علم نہیں سیکھتے تو تم غلط کرو گے، تم گناہ کا ارتکاب کرو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کو ماننے سے انکار کرو گے کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ ظہر کی نماز گزر گئی، اس نے ظہر کا علم حاصل کر لیا، ظہر کی نماز کو اس نے اپنے علم کے مطابق، اب ظہر کی نماز گزر گئی، وقت آ گیا نماز عصر کا، اب اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ نماز عصر کا علم حاصل کرے، نہ کہ وہ سچ اور جھوٹ کا علم حاصل کرنا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور اس کو علوم کی ضرورت پڑتی رہے گی، اس طرح وہ علم اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرنا شروع کر دے۔ اگر ہم اسلام کا علم حاصل کرنے کی بات کریں تو کیا ہم پہلے قرآن پاک کو حفظ کریں، اس کے بعد درس نظامی کا کورس کریں اور اپنی زندگی کے 8 سال اس کے اوپر لگا دیں؟ کا سفر 8 سے 10 سال کا سفر، ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں بتا رہا ہوں کہ 8 سے 10 سال کا سفر، اور پھر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈگری آتی ہے کہ آپ نے اسلامک علم سیکھ لیا، لیکن اس وقت بھی کیا آپ اتھرائزڈ ہیں کہ آپ نے سارا علم سیکھ لیا؟
تو اس وقت بھی آپ اسلام کا علم سیکھتے رہیں گے اور آپ بولیں گے کہ معاشرتی علم یعنی علم سائنس میرے سے رہ گیا اور میں نے تو علم سائنس سیکھنا تھا، تو میں اب کیا کروں؟ اب اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر علم سائنس بھی پڑھ رہے ہیں تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس علم کو فائدے میں استعمال کریں گے یا اس علم کو اپنے گناہ میں ارتکاب کریں گے۔ اب چونکہ آپ نے علم اپنی اچھائی کے لیے سیکھا، اپنی سمجھ بوجھ کے لیے سیکھا، عقل کے لیے سیکھا، خدا کی بنائی کائنات میں غور و خوض کرنے کے لیے سیکھا، تو اسلام پھر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اسلام اپنا علم تب تک وہ علم آپ کے اوپر فرض کرتا جائے گا جو علم آپ کو ضرورت پڑتی جائے گی۔ جب ماہ رمضان کے اندر آپ داخل ہوں گے تو ماہ رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ آپ کو رمضان میں کا علم، روزہ رکھنے کا علم، روزہ رکھنے کے روزہ کے آداب، روزہ کی اہمیت، روزہ کے فرائض، روزہ کی مکروہات، تمام تر علم روزہ کے مطابق آپ کو سیکھنا ہے۔ یہ علم آپ پہ فرض کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح دوسری طرف دیکھیے کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت آپ پہ زکوٰۃ کا علم فرض کر دیا گیا۔ اب اگر آپ کو اس بات کے اندر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پہ تو اتنے زیادہ علوم فرض کر دیے گئے ہیں، ہر قدم پہ ایک علم فرض ہے، تو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا علم سیکھنے میں میکسیمم جو چیز آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنی ہے کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اوپر جو مال جمع ہے آپ کے پاس اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، بس یہی آپ کا اس وقت کا علم ہے۔ آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو نماز کے بارے میں کتنا علم چاہیے؟ آپ کو نماز کے بارے میں جتنا علم چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو نماز کے بارے میں علم چاہیے ظہر کی نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے نوافل ہیں، اور ظہر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں ان کے، اور ظہر کی نماز کے آداب کیا ہیں، اس کا وقت آغاز سے وقت انتہا تک آپ کو جاننا ہے، یہی آپ کا علم ہے۔ یہ علم آپ نے سیکھ لیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ علم سیکھتے جائیں، فرض ادا ہوتا جائے گا۔ آپ کو معاشرے کے اندر لین دین کرنا ہے، آپ نے تجارت کا آغاز کیا، اسلام کو قبول کیا اور تجارت کا آغاز کر دیا۔ اب آپ پہ کون سا علم فرض ہے؟ اگر آپ نے یہ سمجھا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھ پہ تجارت کا علم فرض ہے، تو آپ بالکل میری بات سمجھ گئے ہیں، آپ پہ تجارت کا علم فرض ہو گیا۔ اب آپ کو تجارت کے آداب سیکھنے ہیں، آپ کو حلال و حرام کی تمیز سیکھنی ہے، تجارت کے کیا کیا معاملات، لین دین کے معاملات اسلام کے اندر کیا کیا ہیں، آپ کو وہ تمام تر چیزیں سیکھنی ہیں۔ آپ کا علم پورا ہو گیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ علم بھی بالکل اسی فرض کی طرح ہے جس طرح نماز ہے، نماز اپنے وقت پہ ادا ہوئی، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ علم بھی جب اپنے وقت پہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بہت بڑی آ جاتی ہے۔ اب وہ ذمہ داری جو آپ کے اوپر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا علم آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ اپنی پوری زندگی اس علم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اب وہ علم آپ نے حق بجانب سیکھنا ہے، آپ نے بہترین علم سیکھنا ہے جو اسلام کے اندر قرآن پاک کے مطابق، حدیث شریف کے مطابق آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو اپنی پوری زندگی آپ کے سیکھے ہوئے علم کے مطابق گزارنی ہے۔ جی ہاں، یہ بات اسلام نے واضح کر دی ہے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی اس علم کے مطابق گزارنی ہے جو آپ نے سیکھ لیا ہے۔ جیسے دیکھیے اگر سائنس پڑھتے ہوئے ایک بچہ نیوٹن کا تھرڈ لا سیکھ لیتا ہے اور وہ یہ سیکھ لیتا ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن، جب آپ نے علم سیکھ لیا تو وہ بچہ، وہ 9ویں جماعت کا طالب علم اپنی پوری زندگی میں ہر اس بات کو مانتا رہے گا ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ظہر کی نماز کی 12 رکعت ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، تو آپ پوری زندگی اسی طرح ادا کریں گے، نہ کہ اس کو کسی اور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ نے وہ علم سیکھ لیا ہے۔ تو میرے خیال سے ہم اس بات کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے کون سا علم سیکھنا ہے اور کس قدر علم ہم پہ فرض ہوگا۔ جزاک اللہ، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔